میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں اور پیارے جسم کی مالک ہوں۔ جو بھی کوئی مجھے دیکھتا ہے میرے اوپر دل ہار بیٹھتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی۔ اب میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن گھر کے حالات اس طرح کے ہو چکے تھے کہ ہمارا گزارا مشکل ہو چکا تھا، تو شوہر کو کمائی کے سلسلے میں باہر جانا پڑا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت میرے دیور کی عمر 14 سال تھی۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور میری عمر اس وقت 22 سال تھی اور میرے دیور کی عمر 18 سال تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا اور اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اور جوانی پوری عروج پر تھی۔ میرا دیور کچھ تھا بھی اس مزاج کا کہ بہت ساری لڑکیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب شوہر کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تو میرے ساتھ سسر مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتے تھے۔ مجھے آرام کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا تھا اور اس وقت میری کوئی اولاد بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو سارا دن میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور رات کو جب شوہر سے بات ہوا کرتی تھی تو میں سارا ٹائم روتی رہتی تھی، لیکن شوہر بھی مجھے صبر کرنے کی ہی تلقین کیا کرتا تھا۔ ان سے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یا تو مجھے آپ ملنے آ جائیں یا پھر مجھے بھی اپنے پاس ہی بلا لیں، لیکن شوہر ساری صورتحال کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ مجھے حقیقت بتا دیتا تھا کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ ہیں اور میرا ایک بھائی بھی ہے، تو ان کی خدمت اور دیکھ بھال کون کرے گا۔ بات صرف کام کی حد تک نہیں تھی۔ اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سننے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ میرا دیور ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ جب بھی رات کو تھکا ہارا آتا تو میری ساس مجھ سے زبردستی کہتی کہ جاؤ اور اپنے دیور کی ٹانگیں دباؤ، اور میں سوچ کر ہی حیران اور پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کیسی ساس ہے اور مجھ سے کیسے کام کروانے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یہ تو غیر اخلاقی تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا، لیکن اب چونکہ مجبوری تھی تو مجبوری میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، تو میں بھی مجبوری میں دیور کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی اور دیور کی ٹانگیں دباتی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے وہ بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا، اور جب کوئی غیر عورت اس کے پاس آتی تو اس میں کچھ غلط کرنے کے خیالات تو پیدا ہوتے تھے، اور میں بھی چونکہ برسوں کی پیاسی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے میرا دل بھی آہستہ آہستہ موم ہونے لگا تھا۔ اور پہل تو ہم بات نہیں کیا کرتے تھے، میں ویسے ہی جایا کرتی اور ڈیور کی ٹانگیں دبا کر آ جایا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ بھی تڑپ رہا تھا اور میں بھی تڑپ رہی تھی، تو پھر دونوں نے آہستہ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہمارے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یوں ہمارا سلسلہ اسی طرح سے چلنے لگا تھا۔ ٹانگیں دبانے والے معاملات تک تو ٹھیک تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بات آگے بڑھنے لگی اور میرے دیور مجھ سے مالش کرنے کی فرمائش کرنے لگا۔ میں چونکہ بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک غیر مرد کی مالش کروں، لیکن اب چونکہ ساس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ دیور کی خدمت کرنی ہے، تو میں بھی کیونکہ اندر سے پگھلنے لگی تھی تو اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کر کے ہی رہوں گی۔ تو ایک دن گرمیوں میں بارش ہو رہی تھی تو شوہر سے دیور کام سے تھکا ہوا آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری مالش کرو، اور میں بھی اس کی بات مان گئی تھی اور تیل لے کر دیور کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب دیور چونکہ بنا لباس کے لیٹا ہوا تھا، میں دیکھتے ہی دنگ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو کور کر لیں، لیکن دیور نہیں مانا۔ وہ کہتا ایسے ہی مالش کرو۔ میں نے جب اس کی مالش کرنا شروع کیا تو اس کے اندر کا حیوان جاگ چکا تھا اور اس نے مجھے وہیں پر دبوچ لیا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا کہ جو کہ میں خود بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس طرح بات آگے بڑھاتی۔ اب ہمارا روز کا یہی معمول بن چکا تھا کہ دیور کام سے آتا اور اس سے آنے کے پہلے میں اپنے آپ کو خوب تیار اور سنوار کر رکھتی تھی۔
اب جیسے میری زندگی میں ایک نئی بہار سی آ چکی تھی اور اسی طرح سے بات آگے بڑھتی گئی اور ہمارا معمول بن چکا تھا، کیونکہ شوہر کے واپس آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اب وہ واپس نہ آئے۔ لیکن شوہر جب آئے تو اسے کسی نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے بھائی کے ساتھ یہ سب کرتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد شوہر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مجھے بہت ہی زیادہ مارا، مار مار کر میرا نقشہ بگاڑ دیا اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور دیور کو بھی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں اور دیور کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں آج بھی اس کی تلاش میں ہوں کہ مجھے وہ ملے اور میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکوں۔